أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 66 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دل کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا صحیح فائدہ اور صحیح سمجھ بوجھ میں عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 66 سے پہلے کل آیت نمبر 65 تک ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کو اگر مختصر الفاظ میں اس کا ترجمہ یا اس کی یاد دہانی اگر کرا دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 51 سے آن ورڈ میں اس کا ترجمہ صرف ہم دیکھیں گے ابھی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھ اور میرا ہی خوف رکھو، مجھ سے ہی ڈرو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اس کی عبادت لازم ہے، پھر کیا تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو اس کی طرف آہوازاری کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، تمہارے اس بہتان کا یا اس جھوٹ کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، اور وہ اللہ تو پاک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں یا بیٹیاں مقرر کرتے ہیں جبکہ وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے جو اپنی خواہش کے مطابق۔ ان میں سے جب کسی لڑکی کے ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا کر پھرتا ہے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو وہ کرتا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی مثال بہت ہی بری ہے، جبکہ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفات ہیں، وہ بہت ہی بڑا اور غالب حکمت والا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ گرفت کرنا شروع کر دے، یا اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیے رہتا ہے یا ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت بھی، ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں، یہ مشرک لوگ جو اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے اس کو ثابت کرتے ہیں یا اللہ کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھائی ہے یا ان کے لیے خوبی ہے، نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے
اور یہ دوزخوں کے پیش رو ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے تجھ سے پہلی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، مردوں میں سے مرد رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت بھی ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں، ان لوگوں کے لیے جو نشانی ہے جو سنتے ہیں یا سننے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 66 جو آج کا سبق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے جو چوپاؤں میں، لَعِبْرَةً یقیناً عبرت ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں، یا یہ چوپائے جو جانور ہیں چار پاؤں والے جن سے دودھ اور گوشت وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً عبرت ہے، ایک بڑی عبرت ہے تمہارے لیے، اس میں ایک سبق ہے۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، جو کچھ ہے ان کے پیٹوں میں، من بین فرث، ان کے گوبر کے درمیان، ان کے پیٹوں میں ہے درمیان سے گوبر، و دم اور خون، ان کے خون اور گوبر کے درمیان جو کچھ ان کے پیٹوں میں سے ہے ان میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ لبنن خالصاً، خالص دودھ، سائغن جو آسانی سے اتر جانے والا ہے، حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، یا جو راحت بخش ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چوپایوں میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت اور تمہارے لیے ایک نصیحت اور سبق جو ہے وہ ہے کہ اس کی طرف اگر تم غور و فکر کرو تو ان میں سے جو جن کے دودھ پیتے ہو تم، جو بھیڑ بکری اور گائے وغیرہ، ان میں سے ان کے پیٹوں کے در سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جس کو ہم پلاتے ہیں، جو کہ پینے والے کے لیے فرحت بخش ہے، جو آسانی سے پیا جاتا ہے اور بڑا ہی خوش ذائقہ ہے۔ چوپایوں میں دودھ، ایک تو یہاں پر دودھ کی طرف اشارہ، دودھ روح انسانی کے لیے، نسل انسانی کے لیے، نسل انسانی کی زندگی میں دودھ ایک انتہائی اہم چیز ہے جس سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں اور جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ دودھ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان اور انسان کے علاوہ میملز جو ہیں، میملز وہ جانور جو اپنے بچوں کو، جن کے بچے دودھ پیتے ہیں یا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جن کی مادہ، اور اس میں خاص کر انسان کی ہم اگر ذکر کریں کہ سارے کے سارے انسان وہ دودھ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے کہ شروع کی پہلی کچھ عمر جو ہے وہ ساری کی ساری صرف اور صرف دودھ کے اوپر ان کی منحصر ہوتی ہے، چاہے وہ ماں کا دودھ پئیں یا کسی چوپائے کا دودھ پئیں۔ اگر ماں کا دودھ میسر نہیں یا کسی وجہ سے وہ نہیں لے سکتا، یا ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ چوپایوں کا دودھ، گائے اور بھینس وغیرہ کا یا بکری کا یا ایسے جانوروں کا دودھ جو ہے وہ پیتے ہیں بچے، اور اس کے علاوہ کوئی اور غذا شروع کے 4 یا 6 مہینے تک دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا ان کے لیے نہیں ہوتی۔ تو دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غذا جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہر گھر میں آج دودھ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور اس کی بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، ایون کہ دودھ سے دہی اور لسی وغیرہ بلکہ گھی بھی نکالا جاتا ہے دودھ سے۔ اور دودھ کے بہت سارے فائدے اور بہت سارے مطلب پہلو جو ہیں وہ ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک بڑی عام سی چیز ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں جو دوسرا اشارہ ہے، ایک تو یہ، دوسرا اس دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پیٹوں میں سے
گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، انسان کو پلاتا ہے، انسان کو، جو اس کے لیے فرحت بخش ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکلنا، اگر یہ انسان کے لیے ایک عقل انسان کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر فرماتے ہیں، کل بھی ہم نے آیت پڑھی کہ ان لوگوں کے لیے جو نشانی، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ آخری ہی آیت جو ہم نے کل دیکھی تھی اس میں تھا کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سب سنتے ہیں، جو سب سنتے ہیں، یعنی کہ ان کی کانوں کے اوپر، ان کے دل کے، ان کے دماغ کے پردوں کے اوپر، کانوں کے پردوں کے اوپر قدرت کے یا فطرت کے بہت سارے جو مظاہر ہیں جو ان کے سامنے ہیں، وہ دستک دیتے ہیں کہ ذرا ہماری بات سنو اور پہچانو کہ یہ کون ہے جو سارے اس نظام کو قائم رکھنے والا ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک گائے یا بھینس یا جو بھی جانور ہے وہ چارہ کھاتی ہے یا جو بھی اس کی خوراک ہے، اسی خوراک سے اس کے اندر مختلف اجزاء جو ہے وہ بنتے ہیں، مختلف اس کے سیکریشنز ہیں، سیکریشنز کہتے ہیں نا، مختلف مایع جو ہے اس کے جسم کے اندر جو پلتے ہیں یا بنتے ہیں۔ اس میں ایک خون ہے جو، اور ایک گوبر ہے۔ خون اور گوبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں سے یا اسی سسٹم میں سے نچوڑ کر اللہ تعالیٰ خالص دودھ انسان کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو دودھ جہاں سے حاصل کیا جاتا ہے جانور کو، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی دبر کے پاس، گوبر کی جگہ کے پاس ہے۔ اور اگر اس کے جو پستان ہے یا دودھ جہاں سے حاصل کیا جائے، جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے اور اس کے مطلب حصوں کو کاٹا جائے تو وہاں پر خون کے علاوہ یا چربی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن کیسے اللہ تعالیٰ اس میں سے خالص دودھ اسی وقت مہیا کرتا ہے جس وقت اس کو دھویا جاتا ہے یا جس وقت اس کو جانور سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ نشانی عام الفاظ میں یا عام سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دودھ جو ہے وہ ایک جانور سے انسان کو مہیا کرتا ہے، جو اس کی زندگی میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن میں وہ فرحت بخش ہے، جن میں وہ نفع بخش ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ آیت ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ایک پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور وہ نہایت ہی اہم پہلو ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دودھ اور گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ خالص، یعنی اس کے اندر جو بھی وہ غذا کھاتی ہے، مادہ جس سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے وہ جانور، وہ جو خوراک کھاتی ہے وہ خوراک مختلف قسم کے کیمیکل پروسیسز سے گزرتے ہوئے مختلف طرح کے سیکریشنز جو ہیں یا مختلف طرح کے مادے یا مختلف طرح کی لکوڈ یا فلوڈز یا اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں خون بھی شامل ہے، اس میں گوبر بھی شامل ہے، اور اس میں دودھ بھی شامل ہے۔ یعنی کچھ غذا یا کچھ حصوں کو، کچھ چیزوں کو کھا کر وہ گائے یا وہ جو چوپایا ہے وہ اس کے جسم کے اندر مختلف طرح کے کیمیکل پروسیسز کے ذریعے مختلف طرح کی چیزیں بنتی ہیں، جس میں کچھ بدبودار گوبر کی شکل میں ہے، کچھ مطلب ایک ایسی حرام جو خون ہے اس کی شکل میں، جو انسان جو ہے اس کے کھانے پینے کے کام نہیں آ سکتا، اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے، اور انہی کے درمیان میں سے ایک خالص دودھ کی شکل میں ایک مایہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے کیمیکل پروسیسز نظر آتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ہی نفع بخش ہیں۔ سمندر کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس میں کیمیکل پروسیس تو نہیں، اس میں مطلب ویپورائزیشن کے ذریعے سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، اور اس پانی کو پھر فردر اس کی کچھ کیمیکل اس میں ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تاکہ اس پانی کو صاف کیا جا سکے، اور اس میں پھر وہ کچھ اور اجزاء ملا جاتے ہیں جس سے وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف پھلوں سے
جو نیکٹر اس کا حاصل کیا جاتا ہے یا مختلف دوسری جڑی بوٹیوں سے اس کا پانی حاصل کیا جاتا ہے، وہ اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یا کیمیکل پروسیسز میڈیسن انڈسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مختلف طرح کے کیمیکل جو ہیں ان کو ملا کر مختلف پودوں سے یا مختلف جانوروں سے وہ حاصل کیے جاتے ہیں، اور ان کو مختلف طریقوں سے اسمبل کر کے یا مختلف طریقے سے پیش کر کے دوائیاں جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر ہر طرح کے کیمیکل پروسیسز ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں کہ کس کس طرح سے اس کے اندر وہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک انسان عام جب وہ کھانا کھاتا ہے، اگر اس کی پسندیدہ غذا اس کے سامنے آ جائے، اس کی بہت ہی محبوب غذا اس کے سامنے آ جائے، تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آٹومیٹک پروسیس ہے کہ جیسے ہی اس نے بڑی مزیدار سی خوراک دیکھی جو اس کو وہ بہت پسند کرتا ہے، تو اس کے منہ سے جو گلینڈز ہیں وہ گلینڈز آٹومیٹیکلی پانی جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، جو کہ اس کے جب وہ غذا کو وہ حاصل کرتا ہے کھاتا ہے تو اس منہ میں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک خاص طرح کی کیمیکل تبدیلی پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا رنگ اور ذائقہ اس کی جو طبیعت ہے اس کے مطابق اس کو اور بھی بھلا لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ جب اس کا کھانا اس کے معدے میں جاتا ہے تو وہاں پر ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور مختلف طرح کے تیزاب جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اس کھانے کو توڑ پھوڑ کر انرجی کی شکل میں کنورٹ کر دیتے ہیں، گلوکوز کی شکل میں یا دوسرے مطلب ہیٹ اس سے جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انسان جب سانس لیتا ہے تو وہ آکسیجن جو ہے اپنے اندر انہیل کرتا ہے، وہ آکسیجن اس جمع شدہ یا اس تیار شدہ خوراک کے ساتھ مل کر کیمیکل پروسیسز کے ذریعے وہاں پر وہ گلوکوز وغیرہ یا دوسرے جو انرجی کے جو میٹرز ہیں جو انسانی جسم کے اندر ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ انرجی جو ہے وہ مختلف شکلوں میں وہ انسان کے یا کسی بھی جانور کے جاندار کے جو ایک ایک خلیہ ہے، ایک ایک سیل ہے، اس تک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اور جب وہ اس انرجی کو استعمال کرتا ہے تو وہ پھر بھی وہ کیمیکل پروسیسز کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ وہاں سے مطلب خارج ہوتی ہے، جس کو پھر وہ واپس سانس کے عمل کے ذریعے ہی باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیمیکل پروسیسز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ میں مطلب اپنی طرف سے مجھے ایک اشارہ ملا اس میں کہ یہ جو دودھ کا خالص دودھ کا پیدا ہو جانا، اس طرح کے اور بہت سارے کیمیکل پروسیسز ہیں جو جانوروں کے یا جانداروں کے جسموں کے اندر چل رہے ہیں، یا وہ اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف طریقوں سے ان مختلف طرح کے اجزاء ترکیبی یا مختلف طرح کے جو اجزاء ہیں ان کو باہم ملا کر ایک مختلف نوعیت کے مختلف طرح کے مختلف ذائقے کے مختلف رنگوں کے اور مختلف خصوصیت کے حامل رکھنے والے جو ہیں مطلب اجزاء جو ہیں یا مطلب مادے جو ہے یا چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، جس کو وہ مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے انڈسٹری میں اگر دیکھا جائے کسی بھی طرح کی چھوٹی یا بڑی انڈسٹریز میں اتنے کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں کہ بے شمار، کہ اس میں انسان کے مختلف چیزوں کو ملا کر اس سے مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور اس کو مختلف طریقے سے استعمال کر کے انسان کے فائدے کے لیے بہت سارے کارآمد جو مطلب چیزیں ہیں جو بنائی جاتی ہیں یا پروڈکشن وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک سمپل سی دوسری سی مثال ہے، ایک انتہائی عام مثال سے اگر دیکھ لیں تو پانی جو ہے، پانی کے اندر اگر چینی کو حل کر دیا جائے تو وہ ایک پانی جو ہے وہ ایک الگ سے اس کا ذائقہ یا اس کی رنگت یا ایک بے بو یعنی کہ اس کی کوئی اپنی اسمیل نہیں ہے اور اس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اس میں جب کسی میٹھی چیز کو چینی کو حل کر دیا جائے تو وہ چینی جو ہے وہ ایک الگ سے اس میں ذائقہ اور ایک الگ سے خوشبو اس میں پیدا کر دیتی ہے، جو پانی کے ذائقے کو تبدیل کر کے ایک مختلف انداز سے انسان کو پیش میسر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے کیمیکل پروسیسز ہیں جو اس دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے ہمارے جسم کے اندر ہیں، چاہے مختلف طریقے سے ہم ان کو اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال میں لاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو وسیع قدرت ہے، ان جو بہت بے شمار نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ دودھ کی مثال دے کر کہ کس طرح سے پروسیسز کے ذریعے کیمیکل پروسیسز کے ذریعے ان چوپایوں سے اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان چیزیں پیدا کرتا ہے، بلکہ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کا نکالنا جو ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہم پریکٹیکل لائف سے دیکھ سکتے ہیں۔
مطلب یہ پانی جو ہے کچھ جگہوں پر اتنا مطلب گندا یا اتنا وہ بری حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہاں سے بھی وہ اس کو کشید کر کے، اس کو بخارات کے ذریعے خالص پانی کو حاصل کر کے، اس کو مختلف طریقے سے ٹریٹمنٹ کر کے اس کے پینے کے قابل بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس کو وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ اس آیت کی اپلیکیشن بہت مختلف شکلوں میں ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اس کا نشانی کا خاص کر ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جبکہ وہ مشرکین کے ساتھ معاملہ جو ہے یا خطاب جو ہے یا مشرکین کی عادات اور ان کے کچھ بہت سارے میٹرز کا جواب یا ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آیات یہاں پر نازل کرا ہے۔ مشرکین کے علاوہ وہ لوگ بھی جو اللہ کے احکامات کو خاص اہمیت نہیں دیتے اور اس کو بس نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی ہدایات اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پس پش ڈالا ہوا ہے، ان کے لیے یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ جو اس طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہے یا اس طرح سے تمہیں راحت پہنچاتا ہے، تو کون سا تمہارا معبود ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جو کہ کوئی کلیم ایسا کر سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کیمیکل پروسیس کیا ہو یا وہ کوئی ایسا کوئی نظام چلا رہا ہے جو اکیلا ہی چلا رہا ہے، جو اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہے اور اس کو چلاتا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس طرح کے جتنے نظامات ہیں یا جتنے پروسیسز ہیں ان کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے یا جانداروں کے لیے اس دنیا میں، اس کائنات میں سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کو مسلسل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور پھلوں سے کھجور، والعناب اور عناب کھجور اور انگور، اور پھلوں سے کھجوروں اور انگوروں، یعنی کھجور اور انگور کے پھلوں سے تتخذون منہ سکرا، تم بنا لیتے ہو یا اخذ کرتے ہو، نکالتے ہو اس میں سے سکرن نشہ آور چیزیں یا میٹھی چیزیں، ورزقا حسنا اور اچھا رزق، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو سمجھنے والی قوم ہے یقیناً اس کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور مختلف طرح کے پھلوں سے جیسے کہ کھجور اور انگور سے تم نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو اور اچھا رزق بھی بنا لیتے ہو۔ یہ مکی سورہ ہے کیونکہ، اور مکی دور میں شروع میں شراب کی حرمت جو ہے وہ نہیں تھی، شراب کی حرمت جو ہے وہ بتدریج مطلب آئی، 2-3 سٹیپس میں، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی، بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو اس وقت تک یہاں پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم وہ شراب یا نشہ آور چیز جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا جو بھی ہے، لیکن صرف ان کا طرز عمل جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہوا کہ وہی پھل، مختلف طرح کے پھل اور کھجور، جس میں کھجور اور انگور بھی شامل ہے، ان کو تم مختلف طرح سے، مختلف طریقوں سے پروسیس کر کے اس کی بھی مختلف چیزیں بنا لیتے ہو، جن میں نشہ آور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں اور جس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کھجور کو اس کو دودھ کے اندر ملا کر اس کا ملک شیک جسے کہہ سکتے ہیں، کھجور جو ہے اس کو دودھ کے ساتھ ملا کر یا اس کا رس جو ہے وہ نچوڑ کر جب وہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ایک الگ سے خوشبو اور ایک الگ سے ذائقہ ہے۔ اس کے علاوہ انگور جو ہے، انگور کو مختلف طریقوں سے اس کو جوس وغیرہ بنا کر یا اس کو مزید کشید کر کے اس میں تبخیر کے عمل سے یا دوسرے کچھ پروسیسز ہوتے ہیں ان کے عمل سے پھر وہ نشہ آور چیز یا شراب جو ہے وہ بھی تیار کرتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ان چیزوں کو جب تم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہو یا ان کو مختلف طریقوں سے ٹریٹ کرتے ہو تو اس کی حیت، اس کی ظاہری کیفیت، اس کی رنگ، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ تمہارے لیے تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کی ایک الگ سے تمہارے لیے ایک تاثیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اور ان میں سے تم کچھ فائدہ مند چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہو اور کچھ ایسی چیزیں جو تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نقصان یہاں پر وہ ذکر تو نہیں ہے کہ نقصان دہ، لیکن یہاں پر ترجمے میں نشہ آور چیز جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور یقیناً ہر طرح کا نشہ جو ہے وہ حرام ہے یا منع ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر دونوں چیزیں یا دونوں اسی ایک ہی آیت میں دونوں پہلو جو ہے وہ واضح ہیں
کہ چاہے تم مجھ سے کوئی نشہ آور چیز مطلب تیار کر لو، چاہے اچھا اور فائدہ مند رزق جو ہے وہ تم مجھ سے حاصل کر لو۔ بہرحال یہ بھی جو پچھلی آیت میں مختلف طرح کے کیمیکل پروسیسز یا مختلف حیت جو ہے دو چیزیں، دو سے زیادہ چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز جو ہے اس کا بن جانا، اور اس کی ایک الگ سے تاثیر اور ایک الگ ذائقہ اور الگ خوشبو، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی طرف یہ آیت جو ہے وہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ مختلف پھلوں کو تم مختلف طریقے سے اپنے مختلف کاموں میں مختلف طرح سے اس سے راحت حاصل کرنے کے لیے تم اس کو استعمال کرتے ہو۔ تو اس میں بھی یقیناً تم اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اس قوم کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اس کو بھی اگر تھوڑا سا پھیلایا جائے اس آیت کو، یا اس کو تھوڑا سا وسیع نظر سے دیکھا جائے، تو اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں جو ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں یا جس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور الہام کیا تیرے رب نے، الہام کیا یا وحی کی، یا اوہا وحی کی، وہی دل میں بات اتاری، ٹھیک ہے، تیرے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ یہ نحل جو ہے یہ ہمارا سورہ کا نام بھی ہے۔ جب سورہ شروع کی تھی تو اس کا سورہ کا نحل کا مطلب جو ہے وہ بتانا مجھ سے مس ہو گیا تھا۔ بہرحال اور اللہ تیرے رب نے ہی شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا یا اس کی طرف الہام کیا، انت تاخذی، کہ تو بنا شہد کی مکھی، یعنی مونس مکھی کی طرف، یہ مونس کا صیغہ یہاں پر ہے کہ مونس مکھی کی طرف وہی کی کہ تو بنا، من الجبالی بیوتن، پہاڑوں سے گھر، ومن الشجر، اور درختوں سے، ومما یعرشون، اور جن سے یہ سب لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ یعنی کہ اس شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا یا اس کو الہام کیا کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں پر جہاں پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ بیل جو ہے یہ بیل دار پودا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا تنا جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا اور زمین سے اوپر اٹھ نہیں سکتا، وہ زمین کے اوپر ہی پھیلتا ہے، لیکن اس کو زمین سے اوپر اونچا رکھنے کے لیے یا اس کے پھل کو زیادہ اچھا رکھنے کے لیے اس کو مختلف طرح سے مطلب اس کو چھپر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے ورٹیکل کالم جو ہیں وہ بنا کر اوپر مطلب ورٹیکل مطلب ٹہنیاں وغیرہ یا شاخیں وغیرہ رکھ کر، یا لکڑیاں مطلب سلاخیں وغیرہ رکھ کر، چھڑیاں وغیرہ رکھ کر اس کو بیل کو چڑھنے کے لیے، اوپر کی طرف چڑھنے کے لیے ایک رستہ بنا دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، جو بیل جو ہے اس کے ساتھ لپٹ کر اوپر چڑھتی ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو جو ایسے جو چھپر بنے ہیں ان پر اور پہاڑوں پر اور درختوں پر یا مختلف جگہوں پر تو اپنا گھر بنا۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ تو مختلف جگہوں پر اپنا گھر بنا، اور شہد کی مکھی کا گھر جو ہے وہ سبحان اللہ ایک بہت ہی خوبصورت شاہکار ہے۔ اس کی اگر مطلب اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کیسی خوبصورتی سے اور کیسے مطلب منظم انداز سے شہد کی مکھی جو ہے وہ اس گھر کو بناتی ہے، اور وہ گھر نہیں ہوتا، دراصل وہ پروڈکشن ایک فیکٹری ہوتی ہے ان کی، جس میں وہ نہ صرف اپنے شہد کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ وہاں پر ان کا رہنا بہنا بھی ہے۔ اور شہد کی مکھی کا یہاں پر ذکر کیا تو شہد کی مکھیوں کا آپس میں جو کوارڈینیشن اور نظام اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے۔ انہوں نے گروپ بندی کی ہوئی ہے، مختلف قسم کی مکھیاں مختلف طرح کے کام جو ہے وہ انجام دیتی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے مامور ہوتی ہیں، کوئی شہد اکٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ مطلب جو شہد جو محفوظ کیا جاتا ہے اس کی حفاظت یا اس کے اوپر جو ایک موم یا ویکس جو بناتی ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے پور جو ہے وہ جو سوراخ ہے، جو آکٹاگنل قسم کا ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے جب اس میں شہد جو وہ بھر جاتا ہے، تو یہ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ۔ تو سبحان اللہ، شہد کی مکھی کا نظام اور ان کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے اور آپس میں جو کوآپریشن یا جس طرح سے وہ پورا مطلب ایک نظام میں زندگی ہے ان کا، اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بہت ساری
چیزیں جو ہیں وہ سبق آموز ملتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دے دی، صرف اشارتاً بات کی۔ بہرحال اس میں کہا کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اس کے دل میں ڈال دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں پر جہاں پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں مختلف جگہوں پر اپنے گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تم کھاؤ، پھر تو کھا، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، فسلکی، پھر تو چل، سبلا، ان رستوں پر یا اس رستے، ربی کا ذللا، اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے، پھر تم اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے یا اپنے رب کے بتائے ہوئے رستے پر چلو، پھر تو کھا ہر قسم کے پھل۔ شہد کی مکھی ہمیں پتہ ہے کہ مختلف طرح کے پھل جو ہیں وہ ان کے پھل یا ان کے پھلوں سے پہلی شکل جو ہے، پھول جو ہے وہ کسی بھی پودے یا کسی بھی درخت میں جو پھل لگتا ہے اس کی سب سے پہلی شکل ہے وہ پھول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پھول جو ہے وہ بنتا ہے، وہ پھول سے پھر پتیاں وغیرہ جڑ جاتی ہیں اور اس کی جو ڈنڈی کے ساتھ شروع کا حصہ جو ہے وہ بعد میں مطلب بڑھتا مختلف طرح کے پھل جو ہیں وہ اس سے تیار ہوتے ہیں، اور جب وہ پک جاتا ہے تو انسان کے یا اور طرح سے وہ کام آتا ہے۔ تو باہر وہ جو پھول ہیں یا پھل ہیں اس میں سے تو کھا۔ شہد کی مکھی وہاں سے اپنا نیکٹر حاصل کرتی ہے، وہاں سے اپنا جوس جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ پھر سبل ربک ذللا، تو پھر چل اس رستے پر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے، جو تیرے رب نے تجھے رستہ بتایا ہے اس رستے پر چلتے ہوئے تو یہ سارا کچھ کر۔ اب یہ رستہ جو ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو شہد کی مکھی مطلب نیکٹر حاصل کرنے کے لیے یا جوس، پھلوں کا جو رس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی کلومیٹر تک وہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، کئی کلومیٹر تک اس کو سفر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پھلوں سے رس یا پھلوں سے جو نیکٹر ہے اس کو وہ حاصل کر دے۔ اور یہ مکھی کی ایک خاص خوبی ہے یا خاص اس کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اس میں ایک حص ہے کہ وہ جس رستے پر اڑ کر یا جس رستے سے گزر کر وہ پھلوں تک یا پھولوں تک پہنچتی ہے، اسی رستے سے پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف، اپنے چھتے کی طرف آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک ہی رستہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے بتایا اس رستے پر چل کر جا، مختلف پھلوں سے یا مختلف پھولوں سے اپنی غذا یا اپنا رس جو ہے وہ نکال، اور اسی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے تو چل کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جا۔ یا اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا اشارہ بھی کچھ علماء لکھتے ہیں کہ جو مکھیوں کا آپس کا جو کوارڈینیشن اور نظام ہے، آپس میں ان کی جو تقسیم ہے ان کے کاموں کی، کچھ جو ہیں وہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ وہ گھر کی حفاظت پر معمور ہیں، کچھ اپنے خوراک کی محفوظ بنانے کے لیے خوراک یعنی کہ وہ جو شہد جو ہے وہ بنا رہی ہیں اس میں وہ معمور ہیں اس کو حفاظت کرنے، کچھ جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہیں نیکٹر جہاں کے مختلف جگہوں سے۔ تو ہر جو گروہ ہے ان کا وہ اپنے اپنے رستے پر یا اپنے اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہنوں میں یا ان کے دلوں میں ودیت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے کہ ہر گروہ اس کا ہر اپنا جو مطلب سرکل ہے اسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو وہ پوری کرتی ہیں۔ بہرحال یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کہ تو پھلوں سے رس حاصل کر، اور جس رستے پر اللہ تعالیٰ نے جس رستے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا یا جس رستے کو تمہارے لیے آسان کر دیا اس رستے پر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر۔ اور پھر یخرج من بطونہا شراب، وہ نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز۔ پہلے جو ہے وہ ذکر ہوا تھا دیکھیں کہ پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ جو ہے وہ انسان کو مہیا کرتے ہیں۔ اب یہ شہد کی مکھی کے بارے میں یہاں پر کہ وہ یخرج من بطونہا شراب، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، مختلف الوانہ، مختلف ہے اس کے رنگ، جو پیٹ ان کے اس چیز کے رنگ جو ہے وہ مختلف ہے، فیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا بھی ہے لوگوں کے لیے۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے، جو جب وہ رس نچوڑتی ہیں تو وہ رس جو ہے وہ مطلب اپنے منہ میں بھر کر اپنے پیٹ میں یا اپنے شکم یا اپنا جو بھی ان کا میدا وغیرہ ہے وہاں پر وہ محفوظ کر لیتی ہیں۔ جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ اپنے پیٹوں سے واپس وہ
اپنی دبر یا اپنے منہ کے رستے سے واپس وہ شربت یا وہ جو پینے کی چیز جس کو ہم شہد کہتے ہیں، وہ شہد جو ہے وہ واپس اپنے گھر میں جو اس نے ایک خاص طرح کا اوکٹاگونل قسم کا ایک سوراخ نما ایک محفوظ کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا اپنے گھر میں، اس میں وہ ڈال دیتی ہے اور اس میں وہ محفوظ کر لیتی ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ کس طرح سے ایک ایسا خوشبو والا اور ایسا میٹھا مشروب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ ایک شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر، جس کو وہ اپنے منہ کے ذریعے خارج کر کے اپنے چھتے میں محفوظ کرتی ہے، جو انسان کو مختلف طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو یعنی کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی چیز جو ہے وہ مطلب کوئی کھائے پیے، یہ اتنی کراہت اور اتنی گندگی والی اور بدبو والی بات لگتی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک شہد کی مکھی کے اندر سے اس طرح سے پروسیس کیا اور اتنا صحت بخش اور اتنا ذائقے والا مشروب وہاں سے پیدا کیا کہ جس کو انسان جو ہے بہت ہی مزہ اور بہت ہی اہمیت اور فوقیت اور بہت ہی میٹھی اس کے لیے پینے کی چیز ہے۔ بہرحال وہ اس کے پیٹوں سے نکلتی ہے ایک پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف طرح کی شہد یا مختلف علاقوں کی شہد جو ہے اس کے مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں، کوئی گہرے رنگ کی ہوتی ہے، کوئی ہلکے رنگ کی ہوتی ہے، کوئی یلوئش کلر کی ہوتی ہے۔ جس طرح کے پھول یا جس طرح کی وادی یا جس طرح کی جگہ پر لوکیشن پر وہ گھر ہے، یا جس طرح کے پھولوں سے وہ رس جو ہے وہ حاصل کرتی ہے اور شاید کی مکھیاں، اس طرح کے اس حساب سے پھر مختلف ان کے رنگ جو ہے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ فیہ شفان، اور ان کی رنگ کے ساتھ ساتھ ان کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے، ان کا ذائقہ بھی تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، چاہے ظاہر ہے مختلف جس علاقے میں وہ رہ رہی ہیں اس علاقے میں جو مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں ان کے مختلف طرح کے ذائقے ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نیکٹر حاصل کرتی ہیں تو وہ مختلف علاقوں کی شہد اور مختلف جگہوں کی شہد جو ہے اس میں ذائقے میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اور رنگ میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے بیماریوں میں شفا بھی ہے۔ علماء نے جتنا بھی تراجم کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ اتفاق کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، صرف یہ کہا کہ شفا ہے۔ اس لیے کچھ بیماریوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھتی ہے اس شہد میں، جو کہ ایک شہد کی مکھی کے پیٹوں سے نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی حلوہ یا ایک میٹھی چیز اور اس میں شہد کو بہت ہی پسند فرماتے تھے، اور شفا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرے بھائی کو دست یہ جو لوز موشن جو ہے وہ ہیں، تو ان کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائز دی انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہد کھانے کا مشورہ دیا کہ شہد کھائیں۔ تو شہد کھانے سے ان کی جو تکلیف ہے یا دست جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ واپس وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے پھر کہا کہ دوبارہ سے شہد کا پینے کا مشورہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ دوسری دفعہ بھی جب شہد پلایا گیا تو اس سے دست جو ہے وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو پھر واپس جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس رابطہ کیا، انہوں نے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ بے شک اللہ سچا ہے، یا اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ پھر واپس اس کو شہد پینے کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ پھر واپس تیسری دفعہ جب دوبارہ سے اس کو شہد کا مطلب پلایا گیا یا شہد کا ٹریٹمنٹ دوبارہ سے دیا گیا تو پھر ان کے دست جو ہے وہ دور ہو گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ تو بہرحال مختلف طرح کی مختلف نوعیت کی بیماریاں جو ہیں اس میں شفا بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شراب ہے اس کی بہت ساری خاصیتیں ہیں جن کی طرف اشارہ ہمیں مل سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جمتی نہیں ہے، جو کہ جلتی نہیں ہے، جو کہ محفوظ کرنے والی ہے۔ اس کے اندر کسی چیز کو اگر ڈال دیا جائے تو وہ محفوظ رہتی ہے، چاہے جتنے بھی لمبے عرصے تک محفوظ کرنا ہو۔ جس طرح سے یہ سرسوں کے تیل میں اگر اچار وغیرہ جو ڈالے جاتے ہیں جو کہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں اور گلا دیتے ہیں، اسی طرح شہد کے اندر جو چیز ڈال دی جاتی ہے اس کو محفوظ کرنا ہو تو وہ جتنے بھی عرصے تک وہ اس میں رہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ بہرحال شہد کے اپنے بہت سارے فائدے اور بہت سارے خواص ہیں جو ہمیں
عام طور پر پتہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے لوگوں کے لیے جو مختلف بیماریوں میں مختلف طرح سے، اور یہ شہد کا استعمال جو ہے وہ مختلف دوائیوں میں بھی ہوتا ہے، اور خاص کر جو یہ طب جو ہے، علم طب، یہ دیسی علاج جسے ہم کہتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے علاج جو ہے، اس میں اس طرح کی جو دوائیاں ہیں اس میں شہد کا استعمال جو ہے وہ ایک خاصی اچھی خاصی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں یقیناً لآیات، یقیناً نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو گے تو تمہیں بہت ساری نشانیاں ملیں گی، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی سی آیات میں تمہیں بے شمار نشانیاں ملیں گی۔ وہ لوگ جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں اس میں ملے گی۔ لیکن جو غور و فکر نہیں کرتے، جو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جن کے لیے جو صرف الفاظ ہی ہیں، جن کے لیے کوئی ان کی حیثیت اور اہمیت نہیں، یا جو اس میں غور و فکر نہیں کرتے، یقیناً وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، اور یقیناً ان کے لیے نشانیاں بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نشانیاں جہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہر لیول کے انسان کے لیے ہے۔ کوئی اگر کم پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے دنیا کا، یا سائنٹیفک نالج کہہ لیں یا اس طرح کا، تو وہ ظاہری اعتبار سے ان چیزوں کو اگر دیکھے تو اس میں بہت ساری نشانیاں اس کو مل جائیں گی۔ جیسے کہ ابھی دودھ کا ذکر ہوا کہ ظاہری اعتبار سے اگر کوئی دیکھے تو کس طرح سے ایک مطلب گائے یا بکری وغیرہ کے تھنوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے، کہ اس کے ساتھ ہی ایک پخانے کی اور پیشاب کی بھی جگہ ہے، اور جب وہ جانور کو ذبح کر کے کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے اس کو خون کے علاوہ یا گوبر کے علاوہ یا گوشت کے علاوہ یا چربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں سے دودھ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، اور جس وقت وہ دھویا جاتا ہے اسی وقت کا وہ کیمیکل پروسیس ہے، اسی وقت وہ پروسیس بھی ہو رہا ہے اور انسان کو مہیا بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جس طرح کا لوگوں کے پاس علم ہے، یا جتنی عقل کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اتنی عقل کو وہ استعمال کریں، یا اتنی سوچ کو وہ سامنے رکھیں، تو اسی اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نشانیاں جو ہے وہ ضرور مل جاتی ہیں۔ جی اسامہ یعقوب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی غلطی سے مائک آن ہو گیا ہوگا۔ بہرحال آیت نمبر 70 کی طرف بڑھتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں۔ اللہ ہی نے، صرف اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہی تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی طرف ہمیں ایک یاد دہانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت یا انسان کی کیا اوقات ہے اس کے بارے میں ایک آیت میں ایک اشارہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک بے قدر پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی اصل اوقات یا اصل حیثیت یا اس کی کیا وقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں، کہ جس کا نام و نشان نہیں ہوتا، ایک پانی کے مطلب بے قدر سے قطرے سے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کے مختلف طریقے سے اس کی حفاظت کی، اس کو مختلف طریقے سے اس کو نعمتیں دی، اس کو ماں کے پیٹ کے اندر سے پہلے پریلیمنری اس کی جو مطلب ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی، اس کی غذا کی، اس کے رہن سہن کی ساری، پھر وہ جب اس دنیا میں پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی، اس کے موت تک، اس کی موت تک اللہ تعالیٰ اس کی انسان کی حفاظت کرتا ہے، سارے جانوروں کی، سارے جانداروں کی۔ انسانوں کا ذکر ہو رہا تھا، انسان کا ہم کہتے ہیں کہ اس کی موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو بے شمار نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا تمہیں، اور پھر ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کے بعد، ایک مقررہ مہلت کے بعد، پھر وہی ہے جو موت دیتا ہے، جو وہ فوت کرتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے جو لوٹایا جاتا ہے، جن کو لوٹایا جاتا ہے، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ایک ناکارہ عمر کی طرف، اور تم میں سے بعض ہیں جن کو ایک ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا دیا جاتا ہے، لِكَيْ، اس لیے تاکہ لا يعلم، نہ وہ جانے، بعد علم، علم کے بعد، اس لیے کہ وہ علم کے بعد نہ جانے، شیئاً کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر،
بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اور ہم وہی فوت کرتا ہے، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور وہی فوت کرتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ کو وہ لوٹا دیتا ہے نقارہ عمر کی طرف، ارذل العمر۔ نقارہ عمر یا ارذل العمر جو ہے ایکچولی ایک انسان جب اس میں جو مختلف سٹیجز آتی ہیں، اس میں بچپن ہے، جوانی ہے، نوجوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر کچھ لوگ جو ہیں وہ تو مینٹین کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کی یادداشت جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، ان کا جسم جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، ان کا حافظہ وغیرہ، اور ان کی باتیں، ان کا علمی لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مختلف طرح سے بدحواس بھی کہہ سکتے ہیں ہو جاتے ہیں، مطلب بچوں جیسا بہیو کرنا، کہا جاتا ہے نا کہ بزرگ جو ہے وہ بچے کے برابر ہی ہو جاتا ہے، یا بزرگ اور بچہ جو ہے وہ برابر ہے۔ تو اس یعنی ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی یادداشت جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، جہاں پر وہ اس نے دنیا میں جوانی میں اس نے چاہے جتنا بھی وہ علم اور حکمت سے کام لیا، لیکن ایک ایسی عمر کو پہنچ گیا جس میں اب وہ اس کے پاس جو علم تھا وہ بھی اس کو زیادہ نفع نہیں پہنچاتا، اس کی یادداشت جو ہے وہ بھی کمزور ہو چکی، اس کی صحت جو ہے وہ بھی اس کا زیادہ ساتھ نہیں دیتی۔ تو ایک ایسی عمر ہے جس میں وہ نکارہ سا ہو جاتا ہے ایک معاشرے کے لیے، یا بہت کم فائدہ مند ہوتا ہے، یا اس میں وہ اپنی جو خصوصیات یا اپنی جو سکل جس کو وہ جو جوانی میں استعمال کرتا تھا، وہ اس بڑھاپے کی عمر میں آ کر وہ اس کے لیے بے سود ہو جاتی ہیں، یا اس کے لیے ناکارہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے اس کو کچھ فائدہ نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں وہ زندگی اللہ ہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ کو ایسی ارذل العمر، ناکارہ عمر تک بھی پہنچا دیتا ہے، جس میں تمہارے پاس جو علم ہے یا تمہارے پاس جو جوانی میں جو تم نے حاصل کیا وہ تمہارے لیے کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا، وہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی خاص وقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارذل العمر جو ہے اس سے پناہ مانگی ہے کہ کوئی ایسی عمر اللہ تعالیٰ نہ دے جس میں انسان جو ہے وہ ناکارہ ہو، ارذل العمر۔ تو بہرحال یہ اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان جو ہے ایک بے وقت پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، اور جوانی میں اس نے بہت ڈینگیں ماری، جوانی میں اس نے بہت مطلب شور شرابہ کیا، جوانی میں اس نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور طریقے سے اس نے کمایا، بھرپور طریقے سے اس نے اجاڑا لیکن اب یہ ایک ایسی عمر کو پہنچ گیا جس میں وہ ایک ناکارہ فرد بن گیا، اور اس کا علم جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں، اس کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی صرف اللہ ہی ہے اس پوری کائنات میں جس کا علم جو ہے وہ خوب وسیع علم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آنے والی، اور وہی قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ قدرت رہے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے والی، جبکہ انسان اور باقی کائنات کی جتنی موجودات ہیں وہ ایک مقررہ وقت تک ان کی موجودگی ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی دائرہ قدرت میں ہے اور اسی کے خوب علم میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہیں پر رکتے ہیں آج، اگر کسی کو اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے یا کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمارے جتنے مسائل ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، ہمارے کاروبار کے متعلقہ ہیں، جابس کے متعلقہ ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے آپس کے معاملات، اللہ تعالیٰ سب میں آسانیاں پیدا فرمائے، سب میں ہماری اللہ تعالیٰ خاص مدد اپنی ہمارے شامل حال کرے، ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم جو ہے وہ رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور اور ایک محتاجی کے بغیر والی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ انسان کی محتاجی یا کسی چیز کے محتاجی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں یہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے کسی انسان کے اوپر،
تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے اس آزمائش سے ہمیں بھی اور ہمارے والدین اور سب مومن اور مومنات کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و بار اقارب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔